اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت فخر دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے کہ دین کے 4 غار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ہم سب کو عطا کیا ہے. جس طرح اصحاب کہف اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے غار کا راستہ اختیار کر لیے تھے، بالکل اسی طرح آج بھی ہم اپنے ایمان کی اعمال کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم ان 4 غاروں میں سے کسی ایک غار میں اپنے بچوں کی اور اپنے آپ کی ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے فرمایا ان غاروں کو اختیار کرنا چاہیے. اعمال سے پہلے ایمان کا مسئلہ آتا ہے، اور حضرات علماء نے لکھا ہے
کہ عمل کی خرابی ہو گئی، عمل کے اندر بگاڑ ہے، تو اس کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ گناہ بڑے سے بڑے ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا وہو الغفور الرحیم۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ اور ہے بھی کون تمہیں معاف کرنے والا۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ میں ہی تو ہوں، مجھ سے معافی مانگو۔ یہ سارے معافی کا جو دستور ہے دوستو، یہ عمل کے بگاڑ، عمل کی خرابی میں چل سکتا ہے، لیکن عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے، تو جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، فرمایا دوستو، تب تک معافی بھی نہیں ہو سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جو کچھ جس طرح کی پریشانی، مصیبت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو کوئی مصیبت، جو کوئی پریشانی آئے گی دوستو، یہ اللہ ہی کے طرف سے آئے گی۔ یہ ایمان 19ویں پارے میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید کو پڑھیں، الذی خلقنی فہو یہدین، کہ میرا اللہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر کون اللہ جس نے مجھے ہدایت کا راستہ بتایا، یطعمنی ویسقین، کون اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، فلاں درخت کا فلاں پتہ استعمال کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا تو ماشاءاللہ پیٹ کا درد دور ہو گیا۔ اب جب دوبارہ آیا ہے تو ٹیبلٹ معلوم تھا، سر کا درد آیا، ڈاکٹر ساراڈن لکھ کر دیا، دوبارہ آیا تو کیا کیا، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، میڈیکل میں جا کر ساراڈن لے لیا۔ تو اب دوا معلوم تھی تو دوا وہی پتہ جا کر استعمال کر رہے ہیں، بجائے کم ہونے کے پیٹ کا درد اور بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، اللہ جو دوا پہلے مجھے شفا ملی تھی، اس دوا سے بجائے شفا ملنے کی اور طبیعت بگڑ گئی۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ، اس دوا کو کھانے کے بعد اس دوا میں شفا ہم نے رکھا تھا، تب جا کر شفا ملی، اور جب ہم نے شفا نہیں رکھا تو آپ اس طرح کے کتنے بھی پتے استعمال کر لیں، شفا نہیں مل سکتی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو یہ تو اسباب ہیں، دوائیاں، یونانی دوا، فلاں دوا، فلاں دوا، یہ تو اسباب ہیں، مسبب الاسباب، اس کے اندر شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کتنے ماشاءاللہ دیندار ڈاکٹر وہ ہیں، جب ماشاءاللہ میڈیسن لکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہیڈ لائن لکھتے ہیں هو الشافی، دوا تو میں لکھ رہا ہوں، شفا دینے والا وہ پروردگار عالم ہے جس نے ساری ضرورتوں کو پیدا کیا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہی بابرکت ذات ہے جو موت بھی دیتی ہے اور پھر زندگی بھی دیتی ہے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو،
ایمان والے کا اللہ کی ذات عالی پر یہ یقین کامل اور مکمل ہونا، جب یہ ماشاءاللہ مضبوط ہوگا، جب والدین کی زندگی میں یہ توحید ہوگی، والدین کی زندگی میں جب یہ ایمان ہوگا، یہ عقیدہ ہوگا، پھر ماشاءاللہ وہ اپنی اولاد کی بھی ویسی ہی تربیت کریں گے، اپنی اولاد کو بھی ویسے ہی بنائیں گے۔ تو بنیادی بات ہے کہ دوستو، ہم سب کا ایمان اللہ کے ذات عالی پر کامل اور مکمل ہو۔ اگر اس کے اندر بگاڑ آ گیا کہ فلاں مہینہ، فلاں بیماری، فلاں چیز جی نفع والی ہے، نقصان والی ہے، جی یہ ماشاءاللہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، جس طرح محرم کے شروع کے 10 دنوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور پھر درندراگی کے دن سمجھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ اسی طرح سفر کے مہینے کو بھی جی منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بگاڑ ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر، کہ بیماری خود بخود اپنی ذات سے ایک جگہ سے پھیل کر دوسری جگہ چلے جائے نہیں۔ فرمایا پہلے آدمی کو جو بیماری آئی تھی، دوسرے آدمی کو بیماری آتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے چاہنے سے آتی ہے۔ اب لوگ اللہ معاف فرمائے سفر کے مہینے کو جی منحوس سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں کوئی خیر کا کام نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بیمار ہوئے تھے۔ یہ سراسر موضوع روایت ہے، یہ غلط روایت ہے، اور صحیح روایت تو یہ ہے کہ سفر کے آخری دنوں میں اور ربیع الاول کے شروع دنوں میں آپ بیمار تھے۔ اور پھر دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری کوئی بری چیز ہے ہی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار آئے تو بخار کو گالی مت دو، پھر کیا کرنا، اسے جی گلے ملنا نہیں۔ فرمایا بیماری آئی ہے تو اس بیماری میں صبر کرو اور پھر اس بیماری کو دور ہونے کی دعا کرو، بذات خود اس بیماری کو گالی مت دو، اس لیے کہ جب کسی کو بخار آتی ہے اور آدمی اس پر صبر کرتا ہے تو وہ بخار جو ہے فرمایا اس کے گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے، ایسے دھو دیتی ہے جیسا کہ آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دھو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلیحت ہوتی ہے کہ آدمی کی طرف سے آدمی پر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو اللہ پاک اس سے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر انتقال ہو گئے تو بڑی دکھ اور پریشانی کے عالم میں آپ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجرنی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر دے اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا بہتر بدل دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کو پڑھنے لگی اور تو فرمایا کہ جو ہے دوستو اس دعا کا اثر بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود نکاح میں چلے گئی۔ تو بہرحال بزرگو، دوستو، بھائیو، بیماری کوئی جو ہے فرمایا وہ مصیبت اور پھر جو ہے فرمایا بری چیز نہیں ہے، اسے ایمان والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے ایک اللہ کا ولی انتقال ہو رہا ہے اور پھر زیتون کا تیل المار میں رکھا ہوا ہے، اسے استعمال کرنے کی اس کی چاہت اور خواہش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کہتے ہیں کہ اس میرے بندے کی خواہش کو پوری نہ کرو بلکہ اس زیتون کے تیل کو گرا دو، استعمال نہ کرے۔ کون؟ اللہ کا ولی انتقال ہو رہا ہے، اور اسی موقع پر ایک اللہ کا نافرمان انتقال ہو رہا ہے اور اس کی یہ چاہت ہے اور اس کی دلی آرزو اور تمنا ہے کہ میں جو ہے مچھلی کھا لوں۔ اللہ پاک فرشتوں کو بھیج کر اس کے جو ہے مچھلی کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اب دونوں کا انتقال ہو گیا، فرشتے جاتے ہوئے جی آپس میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ اللہ کی مصلحت سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک اللہ کا ولی آخر وقت میں دکھ اور پریشانی کے عالم میں جو ہے جا رہا ہے، اس کی معمولی خواہش پوری نہیں ہو رہی اور ایک نافرمان کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ بحث آپس میں کیے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیے۔
جس طرح آج اللہ معاف فرمائے ہم چنو چرا کرتے ہیں، یہ کہیں کو ایسا ہے، وہ کہیں کو ایسا ہے، شریعت میں یہ بات کیوں ہے، یہ بوجھ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ نہیں، فرشتے کون؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ذرہ برابر چنو چرا فرشتوں کے پاس نہیں ہے، جو حکم اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے اس کے پورا کرنے میں وہ مامور ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان فرشتوں سے کہا تم جانتے بھی ہو میں نے کیوں کیا؟ ارے میرا جو ولی آخر وقت میں اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، باوجود یہ میرا نیک تھا، باوجود یہ میرا فرما بردار تھا، باوجود یہ دین کے تابع تھا، باوجود اس کی زندگی میں میرے احکامات تھے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کی زندگی میں تھے، شریعت تھی، سنت تھی، سب کچھ تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھار بیچ کو کر با اب کرے نا، وہ بیچ کو کر، اوپر کا بیچ کو کر، اوپر کا سب سے اوپر۔ درود شریف پڑھ لیں گے، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد۔ تو باوجود یہ سب کچھ ہونے کے اس کی زندگی میں کچھ کمی کوتاہی تھی، اور فرمایا اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے میں نے آخر وقت میں اس کو ایک چھوٹی سی تکلیف دی، اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کے سارے زندگی کے سیئات اب معاف کر دیے گئے، اور پھر میرا ولی میرے پاس بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے گا، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ جو یہ غیر بندہ تھا، یہ باوجود غیر ہونے کے دنیا میں اس نے کچھ اچھے کام کیے تھے، بھلے کام کیے تھے، فرمایا ان اچھے کاموں کا، ان بھلے کاموں کا، ان نیک کاموں کا بدلہ میں دنیا ہی میں دیکھ کر اس کا معاملہ برابر سرابر کر دیا، اب یہ آخرت میں میرے پاس آئے گا تو اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، نہ تو بیماری کوئی بری چیز ہے، اور پھر اسی طرح فرمایا ولا طیرہ، بدشگونی، بری فال لینا۔ یہ پہلے زمانے میں تو، آج تو بنگیوں کا دستور چلے گیا، آدمی کام کے لیے جا رہا ہے، باہر بنگی پڑی ہے، خالی بنگی دیکھ کر بھاگ کا جاتا ہے، فجر چھوڑ کر کبھی دل میں بات نہیں آئی کہ آج میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ یہ ایک اللہ کا حکم توڑنا، خدا کی قسم میرے بزرگوں، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے توڑنے سے زیادہ برا ہے۔ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، اس سے بڑھ کر اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کبھی ڈر نہیں ہوا، امانت میں خیانت ہو گئی، وعدہ خلافی ہو گئی، اللہ کا حکم توڑ دیا، کبھی نہیں ڈرا، خالی بنگی کو دیکھ کر اندر بھاگ کا جاتا۔ بنگی خالی ہے، گیا سو کام بھی میرا کیا ہو جائے گا جی؟ فرمایا وہ بھی خالی خالی ہو جائے گا۔ بلی آڑا چلے جائے تو فرمایا بلی کو دیکھ کر ڈر جائے گا، وہ رک جاتا، کون سی بھی پہلے جان دے، آئی تو مصیبت اس کے اوپر آنے میں ہی بچ جاؤں۔ فرمایا دوستو یہ بدشگونی ہے، فرمایا اس بدشگونی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا ہامہ ولا طیرہ ولا ہامہ، اور فرمایا ہامہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے ایک پرندہ جو ہے پیدا ہوتا ہے اور پھرتے رہتا ہے، اور پھر اس کی آتما اس میں پھرتی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، مرنے والا مر جاتا ہے تو فرمایا دوستو پھر اس کی روح یا تو پھر وہ نیک ہے اور پھر متقی اور پرہیزگار ہے، جنت کے باغوں میں فرمایا وہ چلے جاتی ہے، جنت کے باغ چھوڑ کر بم ہڈی کو بھی، داس ہڈی کو بھی، اور پھر فرمایا یہ ہڈی کو وہ ہڈی کو تھوڑی آئے گی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ مرنے والا بددین تھا، بے دین تھا، اللہ کا نافرمان تھا، فرمایا اسی کے لیے، اس کی روح کے لیے فرمایا وہ دوستو جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل معاملہ روح کا ہے۔ کیسا؟ اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ سارا تعلق اس وقت ہے جب ہماری زندگی میں روح ہے، اگر روح نہیں ہے تو پھر یہ ساری جو ڈیڈ باڈی ہے، اس باڈی سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا اسی طرح برزخ کا سارا معاملہ وہ جسم سے نہیں بلکہ دوستو روح سے ہے۔
ولا ہامہ، فرمایا اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں کہ آتما بھٹکتی ہے کہ بعض لوگ اللہ معاف فرمائے کہ کسی کے غیر کے مر جانے سے یا پڑوس کے مر جانے سے جی خامخواہ ڈرتے ہیں، کوئی آواز آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ اسے میں پیسے دینا تھا، ماٹھی ملا گیا تو بھی اس کی آتما کو منگری دے ڈالو، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، سارے مہینے فرمایا وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ آدمی کا عقیدہ اگر غلط ہو جائے اور ایمان کے اندر کمی ہو جائے تو فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہے پیدا ہوتی ہیں، اگر ایمان مضبوط ہو تو فرمایا یہ سارے بگاڑ سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات مجھے جو عرض کرنا ہے کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باپ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں اور فرمایا ان بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کر لے تو فرمایا دوستو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ آج ضرورت ہے، ابھی ایک بیان میں سن رہا تھا، ایک ساتھی بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ یہ اس بات کو بتا رہے تھے، آج امت کے بچیوں کا بڑا برا حال ہے، غیروں کے حوالے ہوتے ہوئے اور پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھوتے ہوئے، حالات اتنے خطرناک ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، یہ دنیا کی زندگی صرف اس لیے نہیں کہ کمائے کھائے اور مر کر چلے گئے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی تو ماشاءاللہ میرے بزرگوں ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام ہے۔ یہ ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی زندگی میں کامل اور مکمل دین، اپنی زندگی میں کامل اور مکمل ایمان اور اعمال کا آنا، اور فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کی فکر کرنا۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اور کوئی سلوشن نہیں ہے کہ آدمی مرتے ہوئے دنیا سے جائے اور اس کے اوپر کوئی ایسا ایک سلوشن ڈال دیا جائے، کوئی ایسا ایک پیسٹ لگا کر بھیج دیا جائے جس کی وجہ سے وہ دوزخ کی آگ سے اور قبر کے جو ہے عذابات سے بچ جائے، بلکہ اس کے لیے میرے بزرگوں، دوستو، اللہ کا مبارک دین ہماری زندگیوں میں، ہماری بچیوں کی زندگی میں۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، کسی بچی کو صرف بچی کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ وہ پورے خاندان اور ایک نسل کی ذمہ دار بنتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیتوں کو، قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھ کر اپنی بچیوں کی تربیت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں یہ عورتوں کا جو ہے حال بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو ہے بیان کیا ہے۔ اور پھر حضرت عاصیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس کے دل میں ایمان اترا، اور پھر کتنا ماشاءاللہ اس نے قربانی کو جو ہے پیش کی ہے۔ حضرت مشاطہ فرعون کے گھر کی جو ہے باندی تھی، کام والی تھی، اور محل میں اس کی بچیوں کو یہ چوٹی ڈالتے ہوئے کنگھی گری، پھر فرمایا اس کنگھی کو جو ہے اللہ کا نام لے کر اٹھایا تو فرعون کے پاس شکایت چلے گئی اور کہا میرے پاس کام کرتے ہوئے مجھے رب ماننے کے بجائے موسیٰ کے خدا کو تو اپنا خدا سمجھتی ہے۔ فرمایا یہ دل و دماغ سے نکال دے۔ فرمایا نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو 3 دن تک اور 3 رات تک بڑی زبردست کڑی میں تیل کو پکایا گیا۔ 10 منٹ تیل گرم ہو اور اس میں ایک قطرہ پانی اڑ جائے تو پھر کیا حال ہوگا۔ اور پھر حضرت مشاطہ رضی اللہ عنہ کا 7 سالہ بچہ فرمایا لا کر دوستو اس کڑھائی میں ڈال دیا، اور آن کے آن وہ بچہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ماں کے پیر ڈگمگانے لگے اور وہ بچہ سامنے آ کر کہنے لگا، ماں اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ باقی رہے، یہ جو تو آگ دیکھ رہی ہے یہ آگ ہی تو اللہ نے میرے لیے جنت بنا دیا۔ فرمایا اس کے بعد 1.5 سالہ دودھ پیتے بچے کو لے جا کر کڑی میں ڈال دیا گیا، پھر حضرت مشاطہ کو ڈال دیا گیا۔ فرمایا سارا منظر دیکھ کر حضرت عاصیہ رضی اللہ عنہ ایمان لاتی ہیں۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزر رہے ہیں، پوری وادی و پورا جنگل یہ خوشبو سے معطر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہا یہ فرعون کی باندی حضرت مشاطہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اسی کی قبر ہے، اور اس کی قبر سے قیامت کی صبح تک اسی طرح کی یا رسول اللہ خوشبو آتی رہے گی۔ تو میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، یہ سارا منظر دیکھ کر حضرت عاصیہ رضی اللہ ایمان لاتی ہیں۔ حضرت عاصیہ تو وہ ہیں جو لاکھوں میں فرعون نے جو پسند کر کر اپنی بیگم بنایا تھا، اپنی رانی بنایا تھا۔
فرمایا جب ایمان لاتی ہے تو فرعون جی کہتا ہے کہ دیکھ ذرا سنبھل کر، اس لیے کہ تیری عزت وہ میری عزت ہے، اگر تو نے جو ہے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانا نہیں چھوڑا تو تجھے بھی میں اسی طرح کی تکلیفیں دوں گا۔ سب سے پہلے پھانسی کی ایجاد کرنے والا فرعون، اور اس زمانے کی پھانسی کیا تھا کہ فرمایا لوگوں کو سلا کر میخیں مار دیتا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جی نازک جی جسم والی اور فرمایا مخمل میں چلنے والی، فرمایا یہ واقعات اپنی بچیوں کو بتائیں، حضرت آسیہ کی قربانی بتائیں کہ مخمل میں اور پھولوں میں جو چلا کرتی تھی اور اس کے زیورات کا کوئی حصہ نہیں تھا، اور فرمایا اس کی عزت کا کوئی دوستو اندازہ نہیں تھا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میری بچیوں فرمایا کہ وہ دنیا کو بڑی چیز نہیں سمجھی، فرمایا وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کو، دین کو فرمایا سب کچھ سمجھا۔ آج میری بیٹی تو 25,000 کے موبائل لے کر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اپنے اعمال کا سودا کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کر رہی ہے۔ دیکھ ذرا حضرت آسیہ کو بھی کہ کس طرح اس کے ایمان کے اعمال کی زندگی تھی۔ ومریم ابنۃ عمران التی، اور پھر انہوں نے اس وقت جو دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بزرگوں اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں تو فرعون کے محل کو چھوڑ رہی ہوں، اے اللہ آپ مجھے جنت میں اپنے پڑوس میں جگہ دینا۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی اور فرمایا اے آسیہ تو جو قربانی دے کر آ رہی ہے اس کے بدلے میں تجھے جنت بھی ملے گی اور جنت والے بھی ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر فرما رہے ہیں خدیجہ آپ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوتن کو میرا سلام کہنا۔ تو خدیجہ پریشان ہوتی ہیں رسول اللہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں اور آپ سوتن کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں خدیجہ حضرت آسیہ کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں میری بیوی بنائیں گے۔ آپ نے گھر مانگا اللہ نے دوستو گھر کے ساتھ گھر والے بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ ان کی والدہ جب یہ پیٹ میں تھی اسی وقت یہ نیت کر لی تھی اللہ جو اولاد تو مجھے دے گا اس اولاد کو میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے دے دوں گی۔ اب عام طور پر تو مسجد کی خدمت میں لڑکے ہوتے ہیں، جب لڑکی ہوئی تو ان کی والدہ پریشان ہوئی اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی۔ فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے جو نیت کی ہے اس نیت کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ اور پھر حضرت آسیہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا قبول کیا فتقبلها ربها بقبول حسنا، اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں قبول کیا، اور پھر ان سے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ بہرحال میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو اپنی بچیوں کی پوری فکر کرو، اگر ایک بچی بن جائے گی تو فرمایا پورے نسل کے اور پورے خاندان کے فرمایا بننے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ اگر ایک بگڑ گئی، اس لیے کہ میرے بزرگوں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں تو فرمایا کہ جو ہے ان کے اولیاء اللہ بننے میں فرمایا ان کی ماؤں کا ہاتھ رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کہتی ارے اس نظام الدین کو تو ساری دنیا جانتی ہے لیکن اس نظام الدین کی ماں کو کوئی نہیں جانتا جو گھر کے کونے میں بیٹھ کر نظام الدین کی وہ تربیت کی ہے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں فرمایا دوستو بنے فرمایا ماؤں کی محنت سے، ماؤں کی تربیت سے۔ اسی کو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ سب سے پہلا غار، سب سے پہلا دینی قلعہ فرمایا وہ ماں کا گود ہوتا ہے۔ ماں کے گود میں اگر تعلیم و تربیت ہو گئی تو فرمایا دوستو پھر وہ دور پھر آئے گا کہ انگریز جب ہندوستان کے اوپر اپنے قدم جمایا تھا وہ پریشان تھا کہ آخر مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے، تو ایک انگریز نے کہا تم جتنا چاہے ختم کر لو، فرمایا جب تک ان کے ماؤں کے گود میں دین باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، تقوی اور پرہیزگاری باقی رہے گی، فرمایا تم مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے۔ تو میرے بزرگوں دوستو آج بڑا المیہ ہے اور آج بڑے حالات بڑے نازک ہیں۔ فرمایا ہم وہ اپنا بچپنا اور اپنی جوانی کے فرمایا دوستو دنوں کو یاد کر کر فرمایا نہ بیٹھ جائیں۔ آج دجالی فتنے ہیں، کس راستے سے اور کس دروازے سے فتنہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے فرمایا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔
اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ فرمایا دو پیغام ہیں کہ نہ تو سفر اور پھر نہ تو اور کوئی چیز منحوس ہوتی ہے، فرمایا کہ ہمارے اعمال منحوس ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا دوستو اپنے اعمال کو سنوارو۔ جو کوئی پریشانی آئی اللہ کی طرف سے سمجھو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تہجد کو اٹھو، صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، یہ بہترین تعویذ ہے، یہ بہترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد دعائے یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اس کے بعد درود شریف کا اہتمام کرو۔ حضرات علماء نے کتنی بہترین بات بتائی کہ فرمایا جب کوئی پریشانی مصیبت آئے تو کثرت سے درود شریف پڑھو۔ آج اللہ معاف فرمائے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ٹینشن آ گیا، لو روم بند کر لیا اور پورا پیاک دم پر دم مار کر سگریٹ پر سگریٹ پی پی کر آدمی چاہتا ہے کہ میں ایک پوری پیاک خالی کر دوں، میرا ٹینشن اتر جائے گا۔ ٹینشن اترے گا کا ٹینشن اور بڑھے گا، اللہ نہ کرے اور طبیعت پر اثر پڑے گا۔ فرمایا درود شریف کا کثرت کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چھوٹا درود۔ فرمایا جب آدمی درود شریف کا اہتمام کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ مصیبت کو پریشانیوں کو دور کر دے۔ کیسے کرتے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی، فرمایا آپ جب دنیا میں جی زندہ تھے، فرمایا اس موقع پر کوئی ہدیہ آپ کو پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس ہدیے کا بدلہ دیتے۔ اب آپ پردہ فرما گئے، فرمایا جو کوئی اپنا امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہدیہ دینے کی تھی، اب جو ہے ہدیہ اسے دعا کی شکل میں دیں گے، اور پھر اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے عقیدوں کو، اپنے ایمان کو درست کرنے کی، صحیح بنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کی اور بالخصوص بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی پوری فکر کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ رام نگر میں یہ حالات بڑے خطرناک ہیں، بہت سارے مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں۔ فرمایا دوستو اللہ نے جو ہمیں مال دیا، جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، فرمایا ایسے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کریں۔ مال کا مزہ ہی وہ ہے کہ فرمایا دوستو اللہ کے راستے میں، اور بالخصوص ایسے وبائی بیماریوں اور وبائی پریشانیوں کے موقع پر فرمایا دوستو اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، لگائیں۔ فرمایا ایک تو ان کا فائدہ ہوگا، اور فرمایا اس مال لگانے کا بدلہ اللہ پاک آخرت میں دیں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک دنیا میں بھی دیں گے۔ اس لیے مالدار ہمیں بن کر رہنا ہے، مال کے چوکے دار بن کر نہیں رہنا ہے۔ اس لیے دوستو فراغ دلی کے ساتھ جتنا ہو سکے ان پریشان اور مصیبت زدہ لوگوں کے موقع پر اپنے مال کے ذریعے سے تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں اس